جو حلقہ ہے این اے 75 ڈسکا، یہ بنیادی طور پر پاکستان مسلم نون نے جیتا، لیکن پچھلے جو الیکشن تھا اس میں ایک بڑی خاص بات تھی کہ اس الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف نے بھی 1 لاکھ سے زائد ووٹ حاصل کیے، پاکستان مسلم نون نے بھی 1 لاکھ سے زائد ووٹ حاصل کیے، یعنی کہ محترمہ نوشین افتخار حسین مرحوم کی صاحبزادی اور جو علی اسجد ملی جو پہلے قریب 60,000 سے زائد ووٹ تھے ان کے 2018 کے الیکشن میں، ان کے ووٹ بھی زیادہ ہوئے۔ اس کی بھی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ عثمان عابد صاحب جو آزاد امیدوار کے طور پر تھے، جن کے کوئی 57,000 ووٹ تھے، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ الحاق کر لیا ان الیکشن کے اندر۔ تو اب نتائج بدل سکتے ہیں، یہ امید پاکستان تحریک انصاف کو ہے، لیکن اب دیکھنا یہ کہ اس الیکشن کے نتائج آتے کیا ہوں، کیونکہ آج صورتحال قدرے مختلف ہے۔ ندیم قریشی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور ترجمان پنجاب حکومت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ندیم قریشی صاحب، آپ ملتان میں بیٹھے ہیں اور دوسری جانب سیالکوٹ کی تحصیل ڈسکا کا الیکشن ہے۔ ڈسکا میں پچھلی بار یہ نون لیگ کے جانب سے کہا گیا آپ کی حکومت ذمہ دار تھی، کیونکہ پولیس آپ کے انڈر، چیف سیکرٹری آپ کے انڈر، انتظامیہ آپ کے انڈر، تمام لوگوں کے مل جل کے ایک دھند چھا گئی اور اس کے بعد ریزلٹس اور پریزائڈنگ افسران ساری چیزیں ہی بدل گئیں۔ تو اب کی بار آپ کی حکومت کی جو ذمہ داری ہے کہ کم از کم الیکشن کے جو بھی نتائج ہوں وہ ذمہ داری آپ کی حکومت، پنجاب حکومت کی انتظامیہ پر نہ آ سکے، کیا انتظامات کیے گئے؟ دیکھیں مدثر، ایک تو میں پچھلے انتخاب کے حوالے سے آپ کو عرض کر دوں، ڈسکا انتخاب کے حوالے سے اسی سیم ڈے میں وزیر آباد میں بھی الیکشن تھا، یہی پنجاب گورنمنٹ کروا رہی تھی، یہی ایڈمنسٹریشن کروا رہی تھی، یہی لوگ تھے، اور اسی طرح سیم ڈسکا میں الیکشن تھا۔ ڈسکا الیکشن کو ابھی فیصل عزیز صاحب نے خاصی گفتگو فرمائی، ان میں ایک بڑی اہم بات کہ پی ایم ایل این نے اور اس وقت پی ڈی ایم، آج تو وہ پی ڈی ایم نہیں ہے جو آج سے 2 ماہ پہلے تھی، انہوں نے اس انتخاب کو ایک ایسا حق اور باطل کی جنگ بنا کر پورٹرے کیا اور پلان کیا کہ جی ہم نے ہر صورت اس انتخاب میں جو مرضی ہو، چونکہ وہاں جب شاہد خاقان عباسی ایکس پرائم منسٹر وہاں گئے تو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی آن ایئر نیشنل میڈیا کے سامنے کہ جی ہم یہ انتخاب جیتیں گے، خواہ ہمیں جو مرضی کرنا پڑے۔ اور اس کے بعد پھر رانا ثناء اللہ کا ایٹیچیوڈ اور پھر عطا تارڑ والا واقعہ کہ وہ وہاں اپنے مسلح گن مینوں کے ساتھ موقع پر پہنچے، اور وہاں سے صورتحال واضح ہو گئی تھی کہ پی ایم ایل این نہیں چاہتی کہ یہ انتخاب سکون سے ہو، اس کے نتائج ان کی مرضی کے مطابق ان کو نہیں لگتے تھے۔ اور یہ بھی لوگوں نے دیکھا کہ اپلیکینٹ نے 24 پولنگ اسٹیشنز کے حوالے سے ریکویسٹ کی کہ جی یہاں 24 پولنگ اسٹیشنز کے نتائج سے میں مطمئن نہیں ہوں، یہاں ری الیکشن کروایا جائے۔ اور یہ بھی پاکستان کی 72-73 سال کی ہسٹری کا پہلا واقعہ ہے کہ اپلیکینٹ نے 24 پولنگ اسٹیشنز پر اپنا احتجاج، اپنا پروٹیسٹ، اپنی آبجیکشن ریز کی، جبکہ اس کو پورا انتخاب مل گیا کروانے کے لیے۔ یہاں سے ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ ماضی میں ہمیشہ حکومتوں نے اداروں پر اپنا کنٹرول رکھا۔ ایک تو میں سمجھتا ہوں آپ ظاہر نیشنل میڈیا پہ بول کا بڑا ویورز ہے پوری دنیا میں، آپ اس بات کو بھی اکنالج بھی کریں اور اس کا اظہار بھی فرمائیں گے تو ہمیں یہ اچھا لگے گا کہ جی گورنمنٹ نے اب اداروں کو آزاد کیا، گورنمنٹ کا وہ انفلوئنس نہیں ہے۔ جہاں تو ماضی میں ایسا ہوتا رہا کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے لوگ، شوکت عزیز صاحب پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کر ایم این اے منتخب ہو گئے تھے تو گورنمنٹ کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن ہم نے لیول پلینگ فیلڈ سب کو فراہم کی، اور یہ کریڈٹ عمران خان کو بتاؤ پرائم منسٹر جائے گا کہ انہوں نے ہر اس چیز کو تسلیم کیا جو اس ملک میں رول آف لا کے لیے بہتر ہو سکتی تھی۔ تو میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ آج صبح بھی کچھ واقعات ہوئے اور ان دونوں تینوں واقعات میں آج بھی عطا تارڑ صاحب پیش تھے۔ ان کی کوشش تھی کہ کچھ پولنگ سٹیشنز پہ جہاں پچھلے الیکشن پہ جس کا آج ری الیکشن ہے وہاں پر پی ٹی آئی جیتی تھی کہ وہاں پر رجسٹ کیا جائے، وہاں ماحول کشیدہ کیا جائے اور ٹرن آؤٹ کم ہو ان کی مرضی کے مطابق، چونکہ الٹیمیٹلی ڈسکا کی سیٹ پی ایم ایل اے نے جیتی ہوئی ہے اور سیالکوٹ میں ظاہر ہے ان کا ایک اچھی سٹینڈنگ رہی ہے ماضی میں بھی۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف آج بھی اس پوزیشن میں ہے کہ ہم ایک اچھا نتیجہ دیں گے، ایک اچھا مقابلہ کریں گے، اور چونکہ یہ انتخابی الیکشن گراؤنڈ سے زیادہ پھر عدالتوں کی نظر ہو گیا، وہاں معاملات چلتے رہے اور اچانک ڈیسیجن آ گیا کہ جی 10 تاریخ کو ہی انتخاب ہوگا۔ لیکن ندیم قریشی صاحب، اگر پاکستان تحریک انصاف آج ہار جاتی ہے، سپوز کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد کیا تب بھی آپ یہی کہیں گے، آپ نتیجے کو مانیں گے، یا جیسے فیصل صاحب بات کر رہے تھے کہ کوئی بھی نتیجے کو تسلیم نہیں کرے گا، کوئی بھی شکست تسلیم نہیں کرے گا؟ میری رائے اس سے مختلف ہے۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف نے ایک نئی ریت شروع کی ہے
ہمارے ہاں بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے مزاج سے ہٹ کر کوئی رائے دینا. پاکستان تحریک انصاف پہلی حکومت ہے جس کے دور میں اگر کوئی بائی الیکشن ہوا ہم کئی جگہ جیتے بھی ہیں اور کسی جگہ میں شکست بھی ہوئی ہے تو ہم نے اس شکست کو تسلیم کیا ہے. ہمارا نقطہ صرف ایک ہے کہ اداروں کو بھی تمام لوگوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا کرنا چاہیے. یہاں صورتحال یہ ہے کہ بعض جگہوں پر کچھ ڈیسیجن ایسے محسوس ہوتے ہیں جہاں لگتا یہ ہے کہ جی ایک خاص فریق کو رعایت دی جا رہی ہے, اس کو بینیفٹ دیا جا رہا ہے, لیکن الٹیمیٹلی میں آپ کے سوال کا یہی جواب دوں گا, سیالکوٹ کی عوام, ڈسکا کی عوام جو بھی فیصلہ کریں گے ہم اس کو تسلیم کریں گے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کنور صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. کنور صاحب, الیکشن کمیشن نے بڑا سٹینڈ لیا کہ جناب ان تمام افسران کے خلاف چارج شیٹ بنا دی کہ کون کون پنجاب کے کس کس محکمے کے افسران جن کو کب فون کیا گیا, انہوں نے کیا کیا. پھر الیکشن کمیشن نے ایک بہت بڑا ڈیسیجن لے لیا جس پر بہت سارا اعتراضات بھی اٹھتے رہے کہ 23 پولنگ اسٹیشن پر درخواست تھی اور سارے کے سارے 350 پولنگ اسٹیشن پر دوبارہ پولنگ کے احکامات بھی دے دیے. آپ سمجھتے ہیں سر اس وقت جو الیکشن کمیشن کا رول ہے وہ واقعی ایک آزاد خود مختار الیکشن کمیشن کے رول کی صورت میں پاکستان میں نظر آ رہا ہے؟ بالکل صحیح آپ نے سوال کیا, لیکن خدا کرے کہ الیکشن کمیشن پاکستان جو ہے اپنے اسی طرح سٹینڈ دے جائے جیسے انہوں نے حلقہ 75 میں دوبارہ انتخابات کراتے وقت بڑا مضبوط انہوں نے قدم اٹھایا اور اس پر پرائم منسٹر صاحب نے ان کو ان کو تضحیق بھی کی, ذلیل بھی کیا, تذلیل بھی کی, ان سے استعفے بھی مانگے, ان کو جیل بھیجنے پر باقاعدہ ان کو ان کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کا بھی سپریم کورٹ میں جانے کی دھمکیاں دی. اس کے باوجود بھی الیکشن کمیشن کا خاص ٹائم اور انہیں بڑے صبر و تحمل کے ساتھ وزیر اعظم کی ساری دھمکیوں کو جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ انہوں نے اس کو برداشت کیا. اگر وہ چاہتا ہے الیکشن کمیشن پاکستان تو آئین کے آرٹیکل 204 کے تحت تو ان کو پرائم منسٹر کو بھی اور ان کے وفاقی وزراء جنہوں نے الیکشن کمیشن کے خلاف بے پناہ غلیظ لینگویج استعمال کی تھی ان کے خلاف ایکشن لیتا, ان کو نہایل قرار دے سکتا تھا, ان کو 5 سال کے لیے جیل بھی دے سکتا تھا, لیکن الیکشن کمیشن پاکستان نے اپنے اختیارات کو استعمال نہیں کیا, انہوں نے خاموشی اختیار کی. اب بھی اگر ان کے وطیرہ اختیار کیا تو اب الیکشن کمیشن پاکستان بالکل تیار بیٹھا ہوا ہے, مکمل طور پر سارے ڈاکومنٹس تیار ہیں. پھر وہ آرٹیکل 204 کے تحت نوٹس بھیجیں گے, نہائل بھی قرار دیں گے اور جیل بھی بھیجیں گے. ان کے پاس مکمل اختیارات ہیں. اس سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی الیکشن کے فیصلے کو توثیق کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے. حلقہ 75 کے انتخاب کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان اور الیکشن کمیشن آف پاکستان پہلی مرتبہ ایک جگہ کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہم آپ کے معاملے میں دھاندلی ہو یا کوئی آپ کی تذلیل کرتا ہو یا آپ کے بارے میں کوئی غلط الزام استعمال کرتا ہو تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ہمیں آپ کی حکومت کے لوگوں کو بھی اور اپوزیشن کو بھی ہم بتانا چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس وہی اختیارات ہیں جو چیف جسٹس کا, لیکن ذرا احتیاط کے ساتھ ان کے ساتھ رواداری سے چلیں. یہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ ایک اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے تحت نہیں آ رہا ہے. اس کے پیچھے بہت بڑا یہ ہے کہ یہ ایک ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں, یہ باقاعدہ بیوروکریٹس لوگ ہیں, جج نہیں تھے جو خاموشی سے صبر کر لیا کرتے تھے. یہ بیوروکریٹس ہیں, انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک کے بارے میں سخت ایکشن لیں گے. اور دوسرا جو 24 پریزائڈنگ آفیسر ہے ان کے خلاف تمام کاغذات تیار ہو چکے ہیں. اس الیکشن کے بعد ان کے خلاف باقاعدہ تحقیقاتی کمیٹی بنی ہے, کر رہے ہیں. آئین کے آرٹیکل جو الیکشن ایکٹ کا جو ہمارا 2017 کا سیکشن جو ہے 10 ہے اس کے تحت وہ ساری کارروائی کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد وہ جیل بھی بھیجیں گے اور سب باتیں حقائق جیسے آپ نے فرمایا سب ریکارڈ سامنے ان کے پاس آ چکا ہے.